بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج سبق نمبر 70 میں ہم حج افراد کی بحث کو مکمل کرتے ہیں، اور عبارت آج تھوڑی سی زیادہ ہے تو اس لیے ہم ذرا جلدی گزرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ آج جو جن ابحاث کو ہم بیس میں لائیں گے اور جو ہمارے آج زیر بحث ہوں گی وہ ہیں ان میں رمی جمار، یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا نا کہ حاجی شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں مینا کے اندر۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو روکا تھا شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے سے، تو وہاں پر 3 جگہ جو تھی ان جگہ پہ آج ستون ہیں بڑے بڑے، وہاں پہ کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ تو حج کے دوران حاجی اور عمرے، حج کے دوران خاص طور پر حاجی وہاں پہ جا کر ان کو کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں اس شیطان کی ایک یعنی دیوار کی شکل میں یا ستون کی شکل میں اس کی ایک شکل بنائی، اور یہ نیت ہوتی ہے کہ یہ شیطان پر کنکریاں ماری جا رہی ہیں۔ تو یہ تقریباً 3 دن تک ہوتی ہیں، 10 ذو الحجہ، اور اسی طریقے سے جس کو یوم النحر کہتے ہیں، پھر 11 اور 12، یہ 3 دن اس کے ہوتے ہیں اور یہ واجب ہیں۔ تو یہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو دوسرا ہم قربانی کا پڑھیں گے کہ حج افراد کے اندر قربانی ویسے تو سنت ہے، مستحب ہے، اگر کرے نہ کرے تو اس کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ البتہ حج قران آگے آئے گا، اس میں پھر اور جتمتوں میں واجب ہوگی۔ پھر حلق ہے، یعنی احرام سے نکلنے کے لیے یہ کچھ اعمال کیے جاتے ہیں، قربانی ہے، حلق ہے۔ تو یہ حلق کا معنی ہے کہ اپنے بالوں کو استری کے ساتھ صاف کر لینا۔ اگر بال نہیں ہے، گنجا ہے، تو ویسے ہی استرا پھیر دینا، یا مصنوعی بال ہیں تو پھر ان کے اوپر اگر وہ اٹھ سکتے ہیں، یعنی جدا ہو سکتے ہیں سر سے، تو پھر وہاں سے اٹھا کر پھر نیچے سر کے اوپر استرا پھیرنا ہے۔ اگر جدا نہیں ہو سکتے تو اسی کے اوپر ہی ایسے علامتاً جو ہے وہ، یا ان کا قصر کر دیا جائے یا ان کے اوپر علامتاً جو ہے اسی طریقے سے پھیر دیا جائے۔ تو احرام سے نکلنے کے لیے یہ اعمال ہوں گے۔ اس طریقے سے طواف زیارت ہے، یہ بھی بنیادی رکن ہے حج کا، جیسے کہ وقوف عرفہ ہے تو اسی طریقے سے طواف زیارت بھی ہے۔ یہ آج ہم پڑھیں گے۔ اور اگلا ہے جی آخر میں طواف وداع، یعنی طواف وداع، یعنی آخر میں جو طواف کیا جاتا ہے رخصت ہوتے وقت، تو وہ مکہ سے باہر کے لوگوں کے لیے جو وہاں سے اب خانہ کعبہ کو چھوڑ کر نکلنے رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ طواف واجب ہوتا ہے۔ تو آج ہماری ڈسکس انہی 4-5 پوائنٹ کے اوپر ہوگی۔ عبارت آج یہاں سے ہے، ہم نے مزدلفہ تک، وقوف مزدلفہ تک ہماری بات ہو گئی تھی، اور آج ہم پڑھتے ہیں وقوف مزدلفہ کے بعد، یعنی 9 ذو الحجہ یوم عرفہ تک کے جتنے اعمال ہوتے ہیں وہ ہم نے مکمل کر لیے تھے، اور 10 ذو الحجہ کی صبح تک کے اعمال وہ مکمل ہو گئے تھے، جس میں حاجی مزدلفہ کے اندر وقوف مزدلفہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد چونکہ مزدلفہ کا وقوف مکمل ہو جائے گا تو طلوع شمس سے پہلے وہ وہاں سے نکلے گا اور مینا کی طرف آئے گا۔ اب آج چونکہ 10 ذو الحجہ ہے، یوم النحر ہے، تو آج اس نے کچھ اور اس کی مصروفیت ہوگی، اور آج اس نے بہت سارے کام کرنے ہیں، تو اس لیے 10 ذو الحجہ کی طلوع شمس سے پہلے وہ وہاں سے نکلے گا مزدلفہ سے۔ ثم افاض الامام والناس معه، امام اور لوگ اس کے ساتھ وہ وہاں سے کوچ کریں گے، نکلیں گے قبل طلوع الشمسی، مزدلفہ سے سورج طلوع ہونے سے پہلے حتی یأتوا منا، یہاں تک کہ وہ منا پہنچ جائیں گے۔ فیبتدئ بجمرۃ العقبہ، پھر جمرہ عقبہ، یعنی جمرہ کہتے ہیں وہی شیطان کو جہاں پہ کنکریاں ماری جاتی ہیں، تو وہ وہاں پہ آج ستون ہیں، 3 ستون ہیں، اور ادھر سے یعنی مکہ کے قریب ہے ایک، اور اس کو مطلب ہم یہ کہیں گے صغرا ہے، دوسرا درمیان میں وسطیٰ ہے، اور تیسرا جو ہے وہ اس کو کبریٰ بھی کہتے ہیں اور عقبہ بھی کہتے ہیں۔ عقبہ کا معنی وہ بالکل پیچھے ہے چونکہ، تو اس لیے اس کو عقبہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تینوں جمرات کی تصویریں ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ جمرہ عقبہ ہے اور یہ پیچھے کی جانب ہے، اور اس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں، اور اس طرف یہ مکہ ہے،
اور یہ تینوں جمرات کی کا نقشہ آپ یہاں پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پہ بھی دیکھیں، یہ جمرات صغرا، وسطیٰ اور کبریٰ، کبریٰ جو بالکل پیچھے ہے، بڑا ہے، اور اس کو جمرہ عقبہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس کو یہ کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں، اور یہ تینوں کی تصویر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تینوں کی ہے یہاں پہ۔ تو یہ ہے جی جو رمی جمرات یہاں پہ ہوتی ہے، لیکن 10 ذو الحجہ کو صرف بڑے کی ہوگی، جمرہ عقبہ کی ہوگی، باقی کی نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ فَيَبْتَدِئُ بِجَمْرَةِ الْعَقَبہ، یعنی جمرہ عقبہ جو تھا وہ بالکل پیچھے اور بڑا جمرہ کبریٰ جسے تھا، اس کو صرف آج کنکریاں مارنی ہیں اور جا کر اسی سے ہی ابتدا کرنی ہے مینا میں پہنچ کر 10 ذو الحجہ یوم نحر کے دن۔ تو کنکریاں مارنے کا پورا جو عمل ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ فَيَرْمِيهَا مِن بَطْنِ الْوَادِي، لہٰذا وادی کے درمیان سے وہ اس ستون کے اوپر کنکریاں مارے گا، بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، 7 کنکریاں، مثل حصات الخزف، ٹھیکری جو ہوتی ہے، مٹی کی جو ٹھیکری ہوتی ہے اس کی طرح، یعنی اس کی کنکریوں کی طرح، جس طریقے سے خشک مٹی ہوتی ہے یا مٹی کے برتن سے ٹوٹ جائے تو اس کی جو کنکری بنتی ہے، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوں، یعنی جو چیز زمین کے جنس سے ہو، چاہے وہ پتھر ہو یا یہ ہے کہ وہ مٹی سے بنی ہوئی ٹھیکری ہو، یا اس طرح کی کوئی چیز جو زمین کے جنس سے، لہٰذا لکڑی کو نہیں مار سکتے، ہیرے جواہرات یا کوئی ایسی چیزیں جو ہیں ان کو نہیں مار سکتے جو زمین کی جنس سے نہ ہو۔ اور دوسرا یہ کہ ہیرے جواہرات میں سے بعض اگر لوگ پھینکیں گے بھی تو اس میں تو شیطان کی تعظیم ہے، اس میں تو شیطان کی اہانت یا تذلیل تو نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہیرے پھینکے جا رہے ہیں، اس لیے پتھر ہو یا زمین کے جنس کی کوئی چیز، ڈیلا وغیرہ، یہ پھینکا جا سکتا ہے۔ ہاتھ کے ساتھ پھینکنا ہے، غلیل وغیرہ کے ساتھ نہیں پھینکنا، اور یہ ہے کہ یہ 10 ذو الحجہ کو صرف ایک ہی جمرہ کو یہ رمی کرنی ہے۔ وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ہر ایک کنکری کے ساتھ وہ تکبیر کہے گا، اللہ اکبر کہے گا، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، اور یہ جمرہ عقبہ کی جب 7 کنکریاں یہ پوری کر دے گا تو پھر اس کے بعد ٹھہرے گا نہیں، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جس جمرہ کے بعد، یعنی جس رمی کے بعد دوسری رمی ہو تو پھر پہلے کے پاس ٹھہرنا ہے، دعا کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسری کی رمی کرنی ہے۔ اگر صرف ایک ہی کی رمی کر رہا ہے تو اس کے بعد رمی ہے نہیں ہے، تو پھر وہ جو ایک جس جمرہ کی رمی کر رہا ہے اس کے پاس پھر ٹھہرنا نہیں ہے، فوراً وہاں سے دور ہو جانا ہے۔ وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ مَعَ أَوَّلِ حَصَاةٍ، یہاں پہ 10 ذو الحجہ کو جو جمرہ عقبہ کی رمی کرے گا مزدلفہ سے آتے ہی، تو اس دن جو پہلی کنکری پھینکے گا جمرہ عقبہ کے اوپر تو اسی وقت ہی تلبیہ کو ختم کر دے گا، یعنی بس اب تلبیہ اس نے نہیں پڑھنا، یہاں تک تلبیہ اس کا وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اچھا، یہ کام آج اس نے کر دیا کہ سب سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کر دی۔ اس کے بعد ثم یذبح ان احبہ، یہ چونکہ حج افراد کی بحث چل رہی ہے تو لہٰذا فرمایا کہ وہ قربانی کرے اگر وہ محبوب سمجھے، یعنی پسند کرے، مستحب ہے اس کے لیے، اگر اس کے پاس گنجائش ہو تو وہ کر لے، نہیں ہے تو کوئی بھی حرج نہیں ہے، چونکہ حج افراد میں قربانی واجب نہیں ہوتی۔ دوسرا عمل ہو جائے گا آج کے دن، اور تیسرا عمل آج کے دن یہ ہے کہ ثم یحلق، پھر اپنے بالوں کے اوپر اس طرح پھیرے گا، حلق کرے گا، او یقصر، یا یہ ہے کہ قصر کرے گا، یعنی انگلی کے برابر، انگلی کے یعنی جو پورا ہے اس کے برابر اس نے تمام سر کے بالوں کو اتنا لے لینا ہے، یہ کہ نہیں ہے کہ بس چند بالوں کو لے لیا اور اس نے کاٹ دیا، نہیں، بلکہ پورے سر کے بالوں کو ایک انگلی کی بقدر اس نے کاٹ دیا، تو یہ قصر ہوگا۔ افضل یہی ہے کہ حلق ہی کرے، تو اس سے اس کا حلق والا جو واجب ہے وہ پورا، یعنی حلق والے جو وہ اس کا ذمہ داری تھی وہ مکمل ہو گئی ہے۔ والحلق افضل، اس لیے فرمایا کہ اس طرح پھیرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ وقد حل له كل شيء، جب یہ کام اس نے کر دیے، رمی جمرہ عقبہ کی اور اس کے بعد قربانی، اس کے بعد حلق یا قصر، جب یہ کر لیا تو اس کے لیے ہر چیز حلال ہو گئی ہے۔ اب اس نے خوشبو بھی لگا سکتا ہے، باقی ساری چیزیں بھی کر سکتا ہے، شکار کر سکتا ہے، سب کچھ، لیکن الا النساء، عورتیں ابھی تک حلال اس کے لیے نہیں ہوئیں، کیونکہ ابھی حج کا ایک بنیادی اور اہم رکن جو حج طواف زیارت ہوتا ہے وہ ابھی تک باقی ہے۔
ثم یاتی مکہ من یومہ، پھر چونکہ یوم نحر 10 ذوالحجہ ہے، یہ کام اس نے دن کو کیے، مصروف رہا مینا کے اندر، اور احرام اس کا اتر گیا لیکن عورتیں ابھی تک اس کے لیے حلال نہیں ہوئی، تو اسی دن سے فرمایا کہ اسی دن سے وہ مکہ آ جائے، ذالکہ اسی دن آ جائے، زیادہ بہتر ہے کہ اسی دن آئے، او من الغد یا 11 ذوالحجہ کو آئے دوسرے دن، او من بعد الغد یا اس کے بعد یعنی 12 ذوالحجہ کو آئے، ان 3 دنوں کے اندر اندر اس نے طواف زیارت جو بنیادی اہم رکن ایک اور ہے وقوف عرفہ کے بعد حج کا، اس کو کرنا ہے انہی دنوں میں، اس سے مؤخر کرے گا تو دم لازم آئے گا۔ فیطوف بالبیت طواف الزیارتی، یہ ہے جی کہ انہی دنوں میں آ کر، ان 3 دنوں میں 10 11 12 میں سے کسی ایک میں آ کر طواف زیارت کرے گا بیت اللہ کا، 7 اشواط 7 چکر، ان میں سے 4 چکر چونکہ ولیطوف بالبیت العتیق قرآن مجید میں باقاعدہ حکم ہے، تو اس وجہ سے یہ طواف زیارت واجب فرض ہوا، اس میں 4 چکر جو ہیں وہ تو بالکل فرض ہیں، باقی 3 چکر جو ہیں وہ چونکہ حدیث سے ہیں اور نبی علیہ السلام نے وہ 7 چکر پورے کیے تھے، اس لیے باقی 3 واجب ہوں گے، لیکن بہرحال یہ طواف زیارت فرض ہے۔ فَإِن كَانَ فَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، اگر اس نے پہلے آتے ہوئے طواف قدوم جو اس نے کیا تھا تو وہ سنت، اس کے بعد اگر اس نے سعی صفا اور مروہ کے درمیان اس نے کر دی تھی، عقیبہ طواف القدوم، طواف قدوم کے بعد اگر اس نے کر لی تھی، تو یاد رکھیں کہ سعی جو ہوتی ہے وہ حج کے اندر یا عمرے کے اندر وہ ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے، سعی بار بار نہیں ہوتی، لہٰذا جب اس نے ایک مرتبہ طواف قدوم کے بعد کی ہے، اب دوبارہ اس نے نہیں کرنی، جب نہیں کرنی تو پھر یہاں پر یاد رکھیں کہ کچھ احکامات چونکہ سعی کے اوپر منحصر تھے، یعنی جس طواف کے بعد سعی ہوتی ہے اس طواف کے اندر رمل بھی ہوتا ہے، یعنی تھوڑا اکڑ اکڑ کر چلنا، کانوں کو ہلا ہلا کر چلنا چند چکروں کے اندر، اور پھر باقی کے اندر ترتیب سے چلنا، تو جب وہ چیزیں سعی کے ساتھ ریلیٹڈ تھیں، تو جب سعی نہیں ہے طواف کے بعد تو لہٰذا رمل بھی نہیں ہوگا اس طواف کے اندر، لہٰذا طواف زیارت تو کرے گا لیکن لم یرمل فی ھذا الطواف، لیکن اس طواف کے اندر رمل نہیں کرے گا، یعنی اکڑ اکڑ کر جو پہلے 3 چکر کم از کم یا 4 چکر ان میں جو رمل اس نے کرنا ہوتا ہے تو وہ ابھی یہاں پہ نہیں کرے گا، تو پہلے 3 چکر ہی ہوتے ہیں جس میں رمل کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ اس طواف میں جس کے بعد سعی ہوتی ہے، لیکن اس میں سعی نہیں ہے لہٰذا اس میں رمل نہیں کرے گا، ولا سعی علیہ، لہٰذا اس کے اوپر دوبارہ ابھی سعی بھی اس کے اوپر لازم نہیں ہے، لہٰذا اگر وَإِن لَمْ يَكُنْ قَدَّمَ السَّعْيَ، اگر اس نے پہلے سعی کو مقدم نہیں کیا، طواف قدوم کے بعد اس نے سعی نہیں کی تھی تو سعی اس کی باقی ہے، یعنی کسی بھی صورت میں، جیسے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیدھا وہ عرفات چلا گیا تھا یا مینا چلا گیا تھا، وہ یعنی عرفات گیا ہے اور اس دوران اس نے یہاں خانہ کعبہ کی طرف یعنی مسجد حرام کی طرف آیا ہی نہیں تھا، لہٰذا اس وقت سعی رہ گئی تھی تو آپ کر لے، تو جب سعی کرے گا اس طواف زیارت کے بعد تو لہٰذا چونکہ اس طواف کے بعد سعی آ گئی ہے، لہٰذا اس طواف میں پھر رمل بھی ہوگا، رمل فی ھذا الطواف، تو اس طواف میں وہ 3 چکروں کے اندر رمل بھی کرے گا، وَيَسْعَى بَعْدَهُ، لہٰذا اس کے بعد سعی بھی کرے گا، عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ، اسی طریقے پر جس طریقے کو ہم نے پہلے مقدم کر دیا ہے شروع میں، وَقَدْ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ، لہٰذا عورتیں ہی باقی تھیں کہ وہ ابھی تک عورتوں اس کے لیے حلال نہیں تھی، لیکن یہ طواف زیارت جو اہم رکن تھا اس کے ادا کرنے کے بعد اب عورتیں بھی اس کے لیے حلال ہو گئی ہیں، وَهَذَا الطَّوَافُ هُوَ الْمَفْرُوضُ فِي الْحَجِّ، یہ طواف زیارت یہ فرض ہے، یہ فرض قرار دیا گیا ہے حج کے اندر، وَيُكْرَهُ تَأْخِيرُهُ عَنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ، 10 11 12 ذوالحجہ یہ جو ایام نحر ہوتے ہیں ان سے مؤخر کرنا یہ مکروہ ہے، فَإِنْ أَخَّرَهُ، اگر اس نے مؤخر کر دیا عنہا ان 3 دنوں سے، لَزِمَهُ دَمٌ عِنْدَ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ، راجح قول کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس پر دم لازم ہوگا، وقال صاحبین فرماتے ہیں لا شیء علیہ، اس کے اوپر کچھ چیز بھی لازم نہیں ہوگی، بہرحال امام صاحب کا قول راجح ہے کہ دم لازم ہوگا۔ ثم يعود الى منى، جب یہ کام اس نے کر دیا ہے، آج اگر فرض کریں وہ 10 ذوالحجہ کو ہی آ گیا تھا، یعنی عید کے دن ہی آ گیا تھا 10 ذوالحجہ کو، اور اس نے آ کر یہ طواف زیارت بھی کر لیا، تو اسی دن ہی واپس لوٹ جائے، پھر دوبارہ مینا کی طرف، چونکہ طواف زیارت کے لیے آیا تھا اور اب واپس مینا کی طرف لوٹ جائے، فیقیم بہا، وہاں پہ پھر مقیم ہو جائے، اقامت اختیار کرے، سکونت اختیار کرے اگلے 2-3 دن، فاذا زالت الشمس من اليوم الثاني من ایام النحر، لہٰذا 11 ذوالحجہ جو دوسرا دن ہے ایام نحر کا، اس کا سورج جب زوال ہو جائے، یعنی نصف النہار کے بعد دن کے اندر جو سورج ڈھل جاتا ہے، یہ وقت جب ہو جائے، مثال کے طور پر زور کا وقت داخل ہو جائے، تو پھر رما
الجمار الثلاثہ، تو باقی تینوں جو جمرات ہیں شیطان ہیں ان کو کنکریاں وہ مارے گا۔ یہ 11ویں ذی الحجہ ہے جس میں رمی جمار کا وقت بتا دیا کہ زوال کا وقت ہے، یعنی زور کا وقت جب داخل ہوگا اس وقت کرنا ہے، اس سے پہلے اگر رمی جمار کر دی تو 11 ذی الحجہ کو 12 ذی الحجہ کو تو اس کی یہ رمی شمار نہیں ہوگی، اس نے دوبارہ کرنی ہوگی۔ تو یہ ہو گیا۔ یبتدئ باللتی تلی المسجد، اس جمرہ سے ابتدا کرے گا جو مسجد خیف وہاں منا کے اندر ہے، مسجد خیف کے قریب جو ہے جمرہ اس سے سب سے پہلے ابتدا کرے گا۔ فیرمیھا بسبع خزایات، اس کو جو ہے وہ 3 کنکریاں مارے گا، اور اسی طریقے پر جو طریقہ ہم نے پیچھے جمرہ عقبہ کا آپ کو بتایا ہے کہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے پکڑ کر اس نے کنکری کو پھینکنا ہے، اگر اس ستون پہ لگ گئی پھر بھی ٹھیک ہے، نہ لگی لیکن اس کے قریب جو ارد گرد جو حالقہ بنایا ہوا ہے سیمٹی اس کے اندر جا کر گر گئی تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں کنکری وہیں سے نہیں اٹھانی منا سے جہاں جمرات کو رمی کی جاتی ہے، بلکہ ادھر سے آتے ہوئے مزدلفہ سے لے کر آئے یا وہاں پہ دے رہے ہوتے ہیں لوگ وہاں سے لے لی جائے، نیچے سے نہیں اٹھانی، کیونکہ یہ مشہور ہے کہ جس کا حج قبول نہیں ہوتا تو اس کی کنکری وہاں پہ نظر آ رہی ہوتی ہے پڑی ہوئی، اور جس کا حج قبول ہو جاتا ہے تو اس کی وہ فرشتے اٹھا لیتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں سے بہرحال نہ اٹھائے کیونکہ وہ ایک دفعہ استعمال ہو چکی ہوتی ہے۔ یکبر مع کل حصاۃ، ہر کنکری کے ساتھ وہ تکبیر کہے گا۔ ثم یقف عندها، پھر یہ پہلے جمرہ کے پاس اس نے رکنا ہے اور اس کے پاس رک کر فیدعو، دعا کرے گا، استغفار کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس رمی کے بعد دوسری رمی ہو تو پھر پہلی رمی کرنے کے بعد رکنا ہوتا ہے، لہٰذا اگر رمی کے بعد رمی نہ ہو تو پھر نہیں رکنا ہوتا۔ ثم یرمی التی تلیھا مثل ذلک، اس کے بعد پھر اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلے کو رمی کی اس طریقے سے اس کے ساتھ والے کو اس کے ساتھ والا جو ملا ہوا درمیان والا ہے جمرہ اس کو وہ رمی کرے گا، اور درمیان میں جو ہے وہ پیدل چلے، یہ زیادہ اس کے لیے اچھا ہے۔ وَيَقِفُ عِنْدَهَا، اور اس کے پاس بھی ٹھہرے گا کیونکہ ابھی تیسری کو بھی رمی کرنی ہے۔ ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ كَذَلِكَ، پھر اس کے بعد جمرہ عقبہ کو بھی اسی طریقے سے رمی کرے گا جس کو اس نے کل 10 ذی الحجہ کو رمی کی تھی، اس کو بھی جا کر کرے گا اسی طریقے سے 7 کنکریاں۔ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، لیکن اس کے پاس نہیں ٹھہرے گا کیونکہ اب اس کے بعد چوتھی تو رمی نہیں ہے، لہٰذا اس کے پاس ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے، دعا کرنے کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے۔ فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ، اچھا یہ ٹھہرنا نہ ٹھہرنا یہ اس کے اندر ایک حکمت یہ ہے کہ پہلی رمی کے بعد جب دوسری رمی آئے گی تو ظاہر ہے کہ پچھلے اور بہت بڑا رش ہے، لوگ رمی کر رہے ہیں، تو کہیں یہ اگر ایسا ہوگا کہ وہ تیسری رمی کے بعد بھی وہ وہاں پہ ٹھہرا رہے گا تو ایک بہت بڑا رش لگ جائے گا، اس لیے بتایا کہ بھائی یہاں پہ اب نہیں ٹھہرو۔ ولا یقف عندہ فإذا كان من الغد، لہٰذا جب اس کے بعد کا دن آئے گا یعنی 12 ذی الحجہ آئے گا، رمل جمار الثلاث بعد زوال الشمس كذلك، اسی طریقے سے 12 ذی الحجہ کی زوال کے بعد وہ تینوں جمرات کی رمی اسی ترتیب سے کرے گا جس ترتیب سے اس نے 11 کو کی ہے۔ وإذا أراد أن يتعجل النفر، اگر وہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ جلدی چلا جائے یعنی 12 کو ہی چلا جائے یا 11 کو ہی چلا جائے واپس مکہ کی طرف، اور سفر آگے اس نے کرنا ہے تو نفر الی مکہ کی طرف نفر یعنی وہاں سے کوچ کر جائے۔ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ، اگر وہ مینا کے اندر مقیم رہنا چاہتا ہے کچھ دن کے لیے تو رمل جمار الثلاثہ فی اليوم الرابع، لہٰذا چوتھا دن 13 ذی الحجہ ہوتا ہے، یعنی 10 کے بعد 10 11 12 3 دن یہ ایام نار تھا، اور چوتھا دن جو کہا جاتا ہے وہ 13 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے، لہٰذا چوتھے دن وہ پھر رمی کرے گا بعد زوال الشمس كذلك، اسی طریقے سے سورج ڈھلنے کے بعد وہ اسی ترتیب سے کر رہا ہوگا، یعنی جتنے دن وہاں ٹھہرنا ہے خلاصہ یہ کہ اتنے دن اس نے رمی کرنی ہے۔ فَإِنْ قَدَّمَ الرَّمْيَ فِي هَذَا الْيَوْمِ، یعنی یہ جو چوتھا دن 13 ذی الحجہ ہے اس دن اگر اس نے رمی کو مقدم کر دیا کس سے؟ قبل الزوال، زوال سے پہلے، اس نے زوال سے پہلے رمی کر لی ہے 13ویں ذی الحجہ کو، بعد طلوع الفجر، طلوع فجر کے بعد، جاز عند ابی حنیفہ، امام صاحب کے نزدیک جائز ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اس کو 13ویں دن رمی کرنا اس پر لازم بھی نہیں قرار دیا تو لہٰذا اگر وہ زوال سے پہلے کر لیتا ہے تو وقت کی بھی اس کے لیے کوئی قید نہیں ہونی چاہیے۔ سبین فرماتے ہیں کہ لا یجوز، اس کے لیے 13ویں ذی الحجہ کو بھی زوال سے پہلے رمی کرنا جائز نہیں ہے۔ وَيُكْرَهُ أَن يُقَدِّمَ الْإِنسَانُ ثِقْلَهُ إِلَى مکہ، یہاں پہ ثقل ہونا چاہیے زیادہ لفظ، ثقلہ الی مکہ، کہ
مکروہ ہے کہ انسان اپنے سامان کو اور اپنے بیگ وغیرہ کو وہ پہلے بھیج دے مکہ کی طرف، و یقیم بہا، اور وہ مینا کے اندر خود مقیم رہے، حتیٰ یرمیہ، یہاں تک کہ وہ رمی کرتا رہے، یعنی یہ اس کے لیے کہ بھئی وہ سامان اس کا آگے بھیجا ہوا ہے اور یہ مجبوری ایک طرح سے لگ رہی ہے کہ یہ مجبور یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اس طرح کرنا اس کے لیے مکروہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ سارے کاموں کو مکمل کر کے، چونکہ ابھی وہ عبادات کے اندر ہے تو عبادات کے اندر اس کا دل پھر مشہور ہوگا کہ بھئی پتہ نہیں میرا سامان چوری نہ ہو جائے آگے، تو اس لیے یہ کام نہ کرے، تسلی کے ساتھ سارے اعمال کرے۔ فَإِذَا نَفَرَ إِلَىٰ مَكَّةَ، لہٰذا جب اس نے مکہ کی طرف کوچ کر دیا، نزل بالمحصب، تو وادی محصب کے اندر جا کر وہ اس نے اترنا ہے۔ وادی محصب کون سی جگہ ہے؟ وہ بالکل مسجد حرام کے قریب ایک وادی ہے، اس میں وہ جا کر اترے گا۔ یہ ہے وادی محصب، اس میں جا کر حاجی نے اترنا ہے۔ یہ سنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہیں اترے تھے، یہ اس کی ایک اور پکچر ہے، تو اس جگہ پہ اس نے جا کر اترنا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے اس نے طواف وداع کرنا ہے۔ ثم طاف بالبیت سبعۃ اشواط لا یرمل فیہا، پھر یہ طواف وداع یا طواف صدر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ 7 چکروں کے ساتھ طواف کرے گا، ان میں رمل نہیں کرے گا۔ وہذا طواف الصدر، یہ طواف صدر ہے، کیونکہ ابھی خانہ کعبہ سے اور مسجد حرام سے رخصت ہونے والا ہے، تو اس لیے اس کا نام صدر رکھ دیا اور وداع رکھ دیا، یعنی اب رخصتی ہے۔ وہو واجب، یہ بھی ہے، واجب ہے مکہ کے علاوہ کے لوگوں کے لیے، الا علی اہل مکہ، سوائے اہل مکہ کے، ان کے اوپر واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ وہیں ہوتے ہیں، انہوں نے تو رخصت نہیں ہونا۔ رخصت ہونے والوں کے لیے جس طریقے سے وہ طواف قدوم کیا تھا، وہ تو اگرچہ وہ سنت تھا لیکن یہ واجب ہے۔ ثم یعود الی اہلہ، پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جائے گا جہاں پہ اس نے اسٹے کیا ہوا ہے، یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ مسجد حرام کے قریب اب نہ ٹھہرے، اگر وہ جمع کرنا ہے اس نے یا کچھ بھی کرنا ہے تو وہ وہاں پہ قریب میں نہ کرے بلکہ اس جگہ سے دور ہو جائے۔ فإن لم يدخل المحرم مکہ، اگر اب کچھ معروضی کچھ متفرق مسائل بیان کر رہے ہیں کہ اگر محرم جو ہے وہ مکہ کے اندر داخل نہیں ہوا تھا شروع میں، بلکہ وتوجہ الی عرفات، عرفات کی طرف چلا گیا تھا، ووقف بها علی ما قدمناه، اور اس نے وہیں جا کر وقوف عرفہ کر دی اسی ترتیب پر جو ترتیب ہم نے پہلے ذکر کی ہے، سقط عنہ طواف القدوم، تو طواف قدوم اس سے ساقط ہو جائے گا، کیونکہ وہ مکہ کی طرف آیا ہی نہیں ہے، اس نے خانہ کعبہ کا استقبال اس نے کیا ہی نہیں ہے، تو پھر وہاں پہ طواف قدوم بھی اس پر نہیں ہے۔ لیکن وہ تھا سنت، اس لیے ولا شیء علیہ لترکہ، اس کے ترک کرنے کی وجہ سے اس حاجی کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ ومن ادرک الوقوف بعرفہ ما بین زوال الشمس من یوم عرفہ، وقوف عرفہ اگر کسی نے پا لیا یعنی یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کے زوال کے بعد سے لے کر الی طلوع الفجر من یوم النحر، 10 ذی الحجہ کے طلوع فجر تک درمیان میں جو زمانہ ہے، اس دوران اگر اس نے وقوف عرفہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی پا لیا، وہاں سے جا کر وہ گزر گیا، تو اس کا وقوف عرفہ جو بنیادی رکن ہے حج کا وہ پایا گیا اور اس کا حج ہو جائے گا۔ 9 ذی الحجہ کا زوال کے بعد وقت ہے۔ ویسے اگر کوئی بندہ طلوع شمس کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد اگر وہ 9 ذی الحجہ کی وہ پورا دن وہاں پہ گزارتا تو اس نے تو غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ آ جانا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی نہیں آ سکا تو اس نے پھر زوال کے بعد سے لے کر اس کے پاس اگلی یعنی 9 ذی الحجہ کا دن گزر کر آگے جو رات آ رہی ہے یوم نحر کی، اس میں بھی اس کے لیے اختیار ہے کہ وہ آ کر وقوف عرفہ کر لے، تھوڑی دیر کے لیے بھی کر لے، تو اس کے اوپر سے یہ ذمے سے ساقط ہو جائے گا یہ رکن۔ فقط ادرک الحج، گوئے کہ اس نے حج کو پا لیا۔ ومن اجتاز بعرفہ، اگر کوئی حج جو عرفہ سے کسی نے تجاوز کر لیا، وہ آگے گزر گیا عرفہ سے، وہ نائم، لیکن وہ سویا ہوا تھا، گاڑی میں تھا، گاڑی میں نہیں لیکن یہ کہ کسی نے مطلب وہاں پہ وہ یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ گاڑی سے گزر گیا یا کسی نے اس کو اٹھایا ہوا تھا تو وہ وہاں سے ایسے گزر کر چلا گیا، وہ سویا ہوا تھا۔ او مغمن علیہ، یا اس کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی تھی، لیکن بشرط ہے کہ اس نے احرام ہوش کی حالت میں باندھا ہوا تھا، لیکن وہاں پہ کسی وجہ سے اس کے اوپر بے ہوشی طاری ہوگی اور وقوف عرفہ اس سے یعنی خود تو اس کو پتہ نہیں چلا لیکن وہ عرفات کے میدان سے ہو کر گزر گیا ہے۔ او لم یعلم، یا اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ انہا عرفات، کہ یہ میدان عرفات ہے، اور وہ وہاں سے نکل گیا۔ لیکن ان سب صورتوں میں چونکہ اس نے احرام اپنی ہوش و حواس کی حالت میں باندھا تھا، لہٰذا نیت اس کی حج کی تھی اور وقوف عرفہ اس نے کرنا تھا، لیکن اب یہاں پہ غیر شعوری طور پر وہ وہاں سے گزر گیا ہے، تو فرمایا کہ اجزأہ ذلک عن الوقوف، تو یہ اس طریقے سے بھی اس کا یہ وقوف ہو جائے گا اور یہ وقوف سے کافی ہو جائے گا۔
والمرأة فی جمیع ذالک، عورت کے بارے میں آخر میں کچھ بتا رہی ہیں خاتمۃ الباب کے طور پر کہ عورت ان تمام افعال حج کے اندر وہ کر رجل مرد کی طرح ہے، غیر انہا لا تکشف رأسها۔ اب کچھ فرق بتائے جا رہے ہیں عورت اور مرد کے حج میں، کہ عورت کے لیے ایک کام تو یہ ہے کہ اس نے، باقی تو ٹھیک ہے سب کچھ وہی کرے گی جو مرد کرتا ہے، لیکن یہ چند کام ہم بتاتے ہیں یہ نہیں کرنے عورت نے مرد کے مطابق، بلکہ باقی سارے کام اس نے مرد کے مطابق کرنے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے یہ کہ سر اپنا وہ نہیں کھولے گی، لا تکشف رأسها، کہ وہ اس کے لیے پردہ ہے لہذا سر اس نے نہیں کھولنا، بخلاف مرد کے کہ اس کا سر کھلا رہے گا۔ وتکشف وجہها، اور وہ اپنے چہرے کو کھلا رکھے گی، اس لیے فرمایا کہ عورت کا جو احرام ہے وہ اس کے چہرے کے اندر ہے، چہرہ اس نے چھپانا نہیں ہے، البتہ ایسی وہ برقعے کے اوپر سے وہ جالی ملتی ہے کہ جو اس کے چہرے کے ساتھ نہیں ٹکراتی لیکن آگے سے نیچے وہ گر جاتی ہے، چہرے کے بالکل دور ہٹ کر نیچے گرتی ہے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے، اس سے اس کا احرام فاسد نہیں ہوگا یا اس کے اوپر دم لازم نہیں آئے گا۔ یہ صحیح ہے جیسے کہ کسی چھت کے نیچے سایہ حاصل کرنا، اس کی طرح یہ بھی ہے۔ ولا ترفع صوتها بالتلبیہ، اور تلبیہ کے ساتھ اپنے آواز کو وہ بلند نہیں کرے گی، تلبیہ اونچی اونچی آواز نہیں پڑے گی کیونکہ عورت کی آواز کے اندر کشش ہوتی ہے، تو اس لیے کہیں فتنے کا باعث نہ بن جائے۔ ولا ترمل فی الطواف، اور طواف کے اندر وہ رمل بھی نہیں کرے گی کہیں اس کا پردہ خراب یعنی وہ متاثر نہ ہو جائے، اس لیے وہ رمل یعنی اکڑ اکڑ کر نہیں چلے گی۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ ولا تسعى بین المیلین الاخضرین، سعی کے دوران جو سبز پٹیاں ہیں ان کے درمیان جو وادی میں دوڑنا پڑتا ہے تو وہ وہاں پہ سعی بھی دوڑے گی بھی نہیں، اور سعی کے دوران یہ دوڑ بھی نہیں لگائے گی کہیں اس کا پردہ متاثر نہ ہو جائے۔ ولا تحلق، حلق نہیں کرے گی یعنی اپنے سر کے اوپر اس طرح نہیں پھیرے گی کیونکہ اس کی زینت بالکل خراب ہو جائے گی اور وہ متاثر ہو جائے گی، اس لیے حلق نہیں کرنا۔ ولیکن تقصر، لیکن قصر کرے گی کہ انگلی کے پورے کے برابر اس نے وہ اپنے سارے بالوں کو جمع کر کے آگے سے ان کو کاٹ دینا ہے، تو یہ اس کا قصر ہو جائے گا۔ تو آج ناظرین ہم نے یہ رمی جمار، قربانی، حلق، طواف زیارت، طواف وداع اور عورت اور مرد کے حج کے میں فرق، یہ ہم نے آج آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ آپ نے پورے حج افراد کا طریقہ کیا ہے، اس سوال کا جواب اپنے ذہن میں تلاش کرنا ہے کہ حج افراد مکمل جو ڈھانچہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے وہ 7 ذو الحجہ سے لے کر ابھی 13ویں ذو الحجہ تک، تو یہ اعمال کیا کیا تھے، کس ترتیب سے تھے، یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، یہ آج کا سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔